بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فرعون کا محل۔ مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اور یہ وہ فرعون ہے جس کا مقابلہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور یہ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا۔ ہر فرعون کی طرح اس فرعون نے بھی ایک بہت بڑا محل تیار کروایا، جو آج تک ایک عظیم شاہکار رہ چکا ہے، لیکن اس کی طرح یہ محل بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا، آئیے ان سب پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ فرعون کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعات میں ملتا ہے۔ فرعون کے غرور اور تکبر نے ساری حدیں پار کر لی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیے، اور وہ اپنی سرکشی میں حد سے تجاوز کر گیا ہے، اسے آپ اللہ رب العزت کا پیغام پہنچائیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو وہ خدائی دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں کو اپنا معبود کہلواتا تھا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ پاک نے فرعون کو رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور وہ اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا، اور فرعون کی لاش آج تک انسانیت کے لیے عبرت کا باعث ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا ہے تاکہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا باعث ہو۔ فرعون کی ہنوز شدہ لاش 1898 میں بادشاہوں کی آبادی کے قریب سے دریافت ہوئی۔ بادشاہ کی آبادی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ قدیم مصری اپنے فرعونوں کو دفنایا کرتے تھے۔ فرعون کی لاش کو بادشاہوں کی وادی سے نکال کر قاہرہ منتقل کیا گیا۔ 1907 میں ڈاکٹر سمتھ نے جب ہنوز شدہ لاش کا بغور معائنہ کیا اور اس سے پٹیاں اتاریں تو اس کے جسم پر نمک کی ایک گہری تہ جمی ہوئی تھی، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ فرعون کی لاش یہ کھارے پانی میں غرق ہو کر مرا تھا، اور اس کی لاش دریائے نیل میں محفوظ کر دی گئی۔ فرعون کی لاش ایک اچھے انداز میں محفوظ کی گئی تھی۔ ماہرین کے مکمل تجزیے کے بعد فرعون کی لاش کو قاہرہ کے عجائب گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ قاہرہ کا عجائب گھر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا عجائب گھر مانا جاتا ہے۔ یہ تھے فرعون کے حالات و واقعات۔ اب چلتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ فرعون کو نشانہ عبرت بنا دیا گیا۔ فرعونیوں نے مصر پر تقریباً 3000 سال حکومت کی، اور اس دوران کل تقریباً 33 فرعون گزرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں تقریباً 30 سال گزارے، اور یہ وہ فرعون تھا جس کا دور حکومت 1225 قبل مسیح سے 1292 قبل مسیح تک تھا۔ اس کے بعد جب اس کا بیٹا تخت نشین ہوا تو موسیٰ علیہ السلام 30 سال مصر کے فرعون کے گھر میں رہنے کے بعد مدین چلے گئے۔ 10 سال آپ نے وہاں گزارے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ مصر میں تشریف لے آئے۔ تو تقریباً ہر فرعونی بادشاہ نے 100 سال کے قریب حکومت کی ہے۔
اور ہمارا موضوع یہ آخری فرعون ہے جس کا مقابلہ جناب کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا تھا۔ فرعون کے دور حکومت بہت طویل تھا اور اس بادشاہ کو بھی دوسرے بادشاہوں کی طرح سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات اور محل بنانے کا یہ شوقین تھا، اور ایک کثیر تعداد تھی جو اس کے خدمتگار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور اپنے آپ کو معبود کہلواتا تھا۔ اس آخری فرعون میں بھی غرور اور تکبر کی ساری حدیں جو تھی وہ اس نے عبور کر دی تھی۔ یہ انتہائی ظالم اور متکبر بادشاہ تھا، بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھاتا رہتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، تو یہ اس پہ راضی نہ ہوا۔ تو بالآخر ایک رات موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا، جن کی تعداد تقریباً 7 لاکھ کے قریب تھی۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس قافلے کو لے کے نکلے، تو اس قافلے کے آگے جناب ہارون علیہ الصلاۃ والسلام تھے اور اس کے سب سے پیچھے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھے۔ تو جب یہ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو اس وقت وہ ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ تو فرعون کو جب پتہ چلا کہ جناب کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے ہیں، تو فرعون بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کے آپ کے تعاقب میں نکلا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کا جو لشکر تھا اس کی تعداد تقریباً 10 ملین سے زیادہ تھی، یعنی 1 کروڑ سے زیادہ کا لشکر وہ لے کے موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا۔ اور جب یہ قافلہ موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے دریا پہ پہنچا تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ وہ دریا جو ہے اس کا پانی منجمد ہو گیا ہے اور اس نے راستہ ان کو دیا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل اس راستے سے نکل رہی ہے۔ تو فرعون نے اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے پھر اپنی قوم کو گمراہ کیا اور کہا کہ دیکھو کہ پانی نے مجھے راستہ دے دیا ہے۔ اور جب بنی اسرائیل اس راستے سے بحفظ و امان نکل گئے تو فرعون نے بھی اپنے قوم کو حکم دیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب تمام فرعونی سمندر کے درمیان میں آ گئے تو اللہ رب العزت نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا۔ تو اس طرح یہ ایک ظالم بادشاہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا کی تھی۔ ایک دفعہ دریائے نیل میں خشک سالی آ گئی، دریائے نیل کا پانی بند ہو گیا اور اس نے بہنا چھوڑ دیا اور شدید قحط پڑ گیا۔ تو تمام فرعونی جو تھے وہ اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے معبود ہیں، الہ ہیں، تو ہمارے لیے اس قحط سالی کو خاتمہ کیجیے اور دریا جو خشک ہو چکا ہے اس کو چلائیے۔ تو فرعون نے ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں، میں کل دریا میں پانی ہوگا۔ تو جب سب لوگ چلے گئے تو فرعون ایک جزیرے کی طرف چل پڑا۔ اس نے اپنی شاہی لباس اتارا، اپنے جوتے اتارے اور ایک ٹاٹ کا لباس پہن کر اپنے منہ پہ راکھ ملنا شروع کر دی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہنے لگا کہ اے میرے الہ، بے شک میں مانتا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے اور میں جھوٹا ہوں،
لیکن مجھے میری قوم کے سامنے رسوا مت کر اور میرا معاملہ آخرت پر چھوڑ دے۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ دریا میں پانی آنا شروع ہو گیا، اور جب صبح لوگوں نے دیکھا کہ واقعی دریا میں پانی آ گیا ہے جیسے فرعون نے کہا تھا، تو وہ اس بات پہ بہت خوش ہوئے، اور وہ کمزور العقیدہ تھے اور ان کا اس پہ اور ایمان پختہ ہو گیا کہ واقعی یہ بادشاہ ہی ہے۔ تو اب آئیے ہم چلتے ہیں کہ فرعون کے محل کا کیا بنا۔ فرعون نے حامان کو، جو اس کا مشیر تھا، اور فرعون ہر کام اس کی مرضی کے مطابق کیا کرتا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ فرعون کو یہ کہا کہ اگر تجھے ہمیشہ کے لیے جوانی دے دی جائے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے بادشاہ دے دی جائے جو تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا جب تک تم زندہ رہو گے، اور جب یہاں سے مرو گے تو سیدھا تم جنت میں جاؤ گے، تو کیا اس کے بدلے تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، اگر حامان ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ تو جب حامان کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ آپ اس طرح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ لوگ آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ معبود ہو، پھر آپ کو عبادت کرنی پڑے گی، تو یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ رہا جوانی کا مسئلہ، تو اس نے کہا کہ یہ میں آپ کا حل کر دیتا ہوں۔ اس نے پہلی دفعہ غذاب تیار کروایا اور فرعون کے بالوں کو رنگا اور وہ سیاہ ہو گئے، تو اس کی بدبختی جو ہے وہ اس پہ غالب آئی۔ فرعون نے حامان کو کہا کہ آپ میرے لیے ایک بلند و بالا محل تیار کروائیے جس پہ چڑھ کر میں یہ دیکھ سکوں آسمانوں میں جھانک سکوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے کہ نہیں۔ تو حامان نے اس کے لیے ایک بہت بڑا محل تیار کروایا، اور فرعونیوں نے جب اس محل کے اوپر چڑھ کر تیر برسائے، اوپر کی طرف تیر پھینکے، تو اللہ رب العزت نے ان کو اس آزمائش میں ڈال دیا۔ جب وہ تیر واپس آئے تو وہ تیر خون آلود تھے۔ تو ان کا تکبر حد سے تجاوز کر چکا تھا، تو اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کو تباہ و برباد کر دو۔ تو روح القدس نے اس محل کو اپنا ایک پر مارا، تو اس کا ایک حصہ وہاں پہ جو موجود فرعونی تھے ان کے اوپر گرا، جس سے لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ایک حصہ دریا میں جا کے گرا اور ایک حصہ مغرب کی سمت میں جا کر گرا۔ جس طرح فرعون تباہ و برباد اور نیست و نابود ہوا، اس طرح اس کا محل بھی نیست و نابود ہوا۔